اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بالکل آغاز میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب تک عورت کسی ایک شخص کے نکاح میں ہو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ گویا قرآن مجید نے ایک اسلوب یہ بیان کیا کہ ایک وقت میں ایک خامن کے نکاح میں تو چند بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کے دو شوہر ہوں۔ ہاں، جو لونڈیاں ہوں اس زمانے میں جن کا چلن موجود تھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا فرمائی۔ اسی تفصیل کو اہل رکوع کے اندر مختلف انداز میں بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اسلام ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاک، صاف اور جائز رستہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی کوئی غیر فطری، غیر اخلاقی عمل نہ کرے جس سے کہ یہ محسوس ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں شاید جن کی تربیت نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اسی پارے کی آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر پابندیوں کا بوجھ ہلکا کرے۔ اللہ کریم کی رضا یہ ہے کہ تمہیں آسان دین دیا جائے، آسان دین، پابندیوں کا بوجھ تم پر کیوں؟ اس لیے خود ہی بیان فرماتا ہے، فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہ پیدا کیا ہے تو میں اس کی صلاحیتوں کو جانتا ہوں، تو میں اسے کوئی ایسی شریعت نہیں دوں گا، کوئی ایسا دین نہیں دوں گا، مسلمانوں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جو تم سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکام عطا کیے نا، وہ نماز پڑھنے سے لے کر جہاد کرنے تک، زکوٰۃ دینے سے لے کر حج کرنے تک، جتنے بھی احکامات دیے ہیں سارے بندہ مومن کے لیے بڑے آسان ہیں، سارے بندہ مومن کے لیے بڑے آسان۔ اور جب انسان اس رستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ حج کے موقع پر بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے کہ حج ایک مشقت کا کام ہے، ایک جد و جہد کا کام ہے، ایک خاص ہمت والا آدمی اس کام کو سر انجام دے گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی بڑی باریکی سے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ بڑے ضعیف العمر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کمزور لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ حج کی مشقت کے راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ وہ جب بلاتا ہے تو پھر مدد بھی بڑی ہی فرماتا ہے، پھر کرم بھی بڑا ہی فرماتا ہے۔ اسلامی احکامات جتنے ہیں، یہ فہم و فراست کے قریب بات ہے، اس کو سمجھ لیں، جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا ہی تب کیے ہیں کہ جب رب جانتا ہے کہ یہ لوگ اس عمل کو کر گزریں گے۔ یہ رمضان شریف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم مزدوری کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے بڑی دشواریاں ہیں، ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تو روزہ رکھنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے۔ تو کوئی بیچ میں سے ایسا رستہ نکل آئے کہ جس رستے سے ہم بچ جائیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سخت مزدوری آج کا کوئی بندہ بھی نہیں کرتا جتنی عرب کے مزدور سخت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کوئی پہاڑ نہیں توڑتا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو چکی اس طرح سخت انداز میں پیستا ہو، کوئی بھی وہ کٹھن کام نہیں جو اہل عرب کرتے تھے۔ لیکن جناب بلال حبشی نے کبھی کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ساری سیرہ مبارکہ پڑھ لیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کے باوجود، ایک تو ہے رمضان المبارک، علاوہ رمضان کے بھی ان کی جو نفلی عبادات ہوتی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی۔ تو بلا وجہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لگا کے لوگ کہتے ہیں کہ او ہو معاذ اللہ جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، بڑا مشکل ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ کوشش نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، جس کو یہ اپنے لیے آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے آسان کر دی ہیں وہ بہرحال آسان ہوتی ہیں۔ پھر تھوڑا آگے جائیں گے تو اللہ کریم نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں،
तजारत करो बाहमी रजामंदी के साथ, एक दूसरे के साथ लेन देन करो तो अच्छे तरीके से करो, नाजायज़ तरीके से किसी का माल न खाओ। इसकी तफसीर में एक हदीस है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नाजायज़ तरीके से माल कमाया है ना, ये उसी का था, उसी का नसीब था, जिसने कमा लिया उसी का था। लेकिन हुजूर फरमाने लगे इसने जल्दी की है, अगर ये थोड़ा इंतजार करता तो अल्लाह यही माल इसे जायज़ तरीके से अता फरमा देता। इसने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, गलत तरीका इख्तियार किया इसको हासिल करने का, इसने अच्छा नहीं किया। तो नाजायज़ तरीके से माल, आप अंदाजा फरमा लें कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, कितने कि जो कहते हैं कि हम जिंदा भी दूसरों के माल पे हैं, हमारे पास जो बुनियादी रकम है तजारत करने के लिए वो भी लोगों की है। लोग चाहते हैं कि दूसरों के माल पर वो अपना कद ऊंचा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात से सख्ती के साथ मना फरमा दिया। आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बड़े गुनाहों से बचना, कबीरा गुनाहों से बचना। जो छोटे गुनाह होंगे वो तो अल्लाह अपने फजल से माफ फरमा देगा, लेकिन तुम कबीरा गुनाहों से बचना। कबीरा गुनाह कौन से हैं? कत्ल से बचना, बोहतान तराजी से, पाक बाज लोगों पर बोहतान लगाना कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह। कत्ल कबीरा गुनाह है और बोहतान तराजी हदीस सही में मौजूद है। हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि सामने वाले के मामलात क्या है, लेकिन हम बोहतान लगा देते हैं। और शरीयत के अंदर बाकायदा इसकी हद रखी गई है, कोड़ों की सजा रखी गई। जब तक आपको तहकीक ना हो जाए, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि सुनी सुनाई बात आगे बयान कर देता है, ये झूठा है, इसको चाहिए था उसकी तहकीक करता। इसी तरीके से यतीम का माल खा जाना। ये रमजान शरीफ आएगा तो बड़े सारे लोग चंदा लेने के लिए मैदानों में निकलेंगे। बड़े सारे लोग यतीमों का नाम लेंगे, बीमारों का नाम लेंगे, कमज़ोरों का नाम लेंगे, मदारस का नाम लेंगे। अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह करीम ने जो मेरे और मेरे बच्चों के हिस्से में रखा है वो कोई दूसरा छीन सकता नहीं, लेकिन अंदाज गलत इख्तियार करना, उससे इंसान का नुकसान होता है। कबीरा गुनाहों में इसको रखा गया। इसी तरह जिना करना, मैदान जिहाद से भाग जाना, वालदैन की नाफरमानी करना, ये सब कबीरा गुनाह है। और अल्लाह करीम ने आया मुकद्दसा में इरशाद फरमाया कि तुम कबीरा गुनाहों से बच जाना, सगीरा अल्लाह अपने फजल से माफ़ कर देगा। सगीरा गुनाह कैसे माफ़ होते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम फ़र्द नमाज के बाद ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया तुम्हारे गुनाह अगर समुंदर की झाग के बराबर भी हुए तो अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमा देगा। और फरमाया नमाज तस्बीह ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लेना, अगर तुम्हारे गुनाह समुंदर की झाग के बराबर हुए तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा। बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ, बहुत सारे ऐसे आमाल, लेकिन उनसे सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह उनसे मुआफ़ नहीं होते। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि अल्लाह की इबादत करो, लेकिन फ़कत इबादत करके अपने आप को मुतमईन न करो, बल्कि उसके साथ हुकूक भी अदा करो। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और उससे आगे भी बढ़ो। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। यहाँ मुफस्सिरीन ने बयान किया कि ये नहीं कहा गया कि वालिदैन पर एहसान करो, वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो। हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह ने यहाँ एक जुमला लिखा है, बड़ा ही दिल करता है मेरा कि वो जुमला कह दूँ। काजी साहब फरमाया करते कि नेकी का बदला नेकी, ये जज़ा। फरमाते हैं जो एहसान होता है ना, ये सामने वाले ने जितनी नेकी की हो उससे बढ़कर उसके साथ करने को एहसान कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि अगर अम्मा तेरे लिए एक रात बेदार रही है तो कोशिश कर तू 2 रातें रहा कर, और अगर वालिद ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल तुझे दिए हैं तो तू दुआ कर कि कम अज़ कम तू 35 साल अल्लाह तुझे तौफीक दे तो तू उनकी खिदमत करे। फिर आगे इरशाद फरमाया कि वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वब्नि सबील। फरमाया ये एक लिस्ट है, इन सब के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ भी,
قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ بھی ہوں، اور وہ جو تمہارے مجلس کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، دفتر کے ساتھ رہنے والے ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی سلوک۔ اور ہمارا سارا جو غصہ ہے وہ نکلتا ہی ملازموں پہ، سارا غصہ ملازموں پہ نکلتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو غصہ کسی اور کا ہوتا ہے وہ بھی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو غیروں سے الجھتے پھرنا۔ یعنی غصہ کسی اور کا اور نکل۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹیچر ہے نا پڑھاتا ہے، اور جب غصے کی حالت میں ہو تو کلاس میں نہ آیا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگم صاحبہ کا غصہ بھی بچوں پہ نکال کے چلا جائے، وہ کلاس میں نہ آئے۔ وہ جب اپنے مزاج کو معتدل پائے تو پھر وہ کلاس میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ سارا چارٹر دیا، وہ لسٹ دی، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو مغرور بھی ہو، فخر کرنے والا بھی ہو، متکبر ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ مختالا فخورا، اللہ اس آدمی کو جو متکبر ہے، جو اتراتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو پیچھے حقوق کا بیان تھا، تو آخر میں فرمایا کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے حقوق وہ بندہ عطا نہیں کرتا جو متکبر ہوتا ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کے حق میں بھی اچھا ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے حق میں بھی، مسکینوں کے حق میں بھی، کلاس فیلوں کے حق میں بھی۔ یہ اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ فرمایا جو متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے۔ آخر میں تکبر کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اگر عاجزی والا ہو تو پھر وہ سارے حقوق صحیح طور پر ادا کر لے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، چھوڑو یار، یہ ان لوگوں کا تو کام ہے چندے جمع کرنا، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، یہ آ جاتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی والے، یہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے، اسکول والے، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو بخیل ہے نا، کنجوس ہے، ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ اسے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور جو کنجوس ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ تو کوشش کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی آیات مقدسہ میں پھر امانتیں ادا کرنے کا بھی حکم ہے، آگے چل کے پھر حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی۔ پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جو بلا وجہ لوگوں کو حاکموں تک لے جاتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے مقدمات، بلا وجہ یہ جو ہمارے مالدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک پکا وکیل رکھا ہوتا ہے مقدمے کرنے کے لیے، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، الجھائے رکھتے، اور بغیر کسی سبب کے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنا، نوٹس بھیجتے رہنا۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر منع فرمایا۔ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔